اچھا حبیب صاحب، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو اس وقت معاملات ہیں وہ کسی حل کی طرف جا رہے ہیں یا تصفیہ کی جانب جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کو واپس بھی لیتی ہے تو پھر عوام کو گراؤنڈز کیا آ کر دے گی؟ دیکھیے، مجھے اگرچہ یہ کوششیں، میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوششیں اور اس طرح کے آئیڈیاز بالکل ان پر کام بھی ہو رہا ہے اور لوگ سوچ بھی رہے ہیں، لیکن یہ بات ہوتی اس وقت 8 اکتوبر کے بعد 2-4 دن کا ٹائم تھا جس میں یہ بات ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد صورتحال میں ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ جو عمران خان کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی کہ ان کے اوپر جب عدم اعتماد کا حملہ ہوگا تو وہ اس حملے کا مقابلہ اسی دائرے میں کریں گے جس میں اپوزیشن رہ رہی ہے، لیکن عمران خان نے اس دائرے سے نکل کر ایک ایسا ٹینجنٹ بنا لیا ہے، اپنے لیے پولیٹیکل ٹینجنٹ بنا لیا ہے کہ اب اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے کہ عدم اعتماد کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی عمران خان اور ان کی پارٹی اس بات پہ یکسو ہو چکے ہیں کہ اگر یہ عدم اعتماد ہمارے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو تب بھی ہم اپنا کام کر چکے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر یہ عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا جب کوئی پارٹی اس سچویشن میں آ جائے کہ جہاں پہ وہ یہ سوچ رہی ہو کہ کسی ایک موو کے دونوں انجام جو ہیں اس کے لیے فیوریبل ہے اور قابل قبول ہے، میں جو مذاکرات ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں، اور یہ جو مذاکرات ہیں جو اپوزیشن کر رہی ہے، اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اس کو پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے ہم مذاکرات کریں گے اور عمران خان کو یہ منانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ ارلی الیکشن کی طرف آ جائے، یعنی ان کی مرضی کے ٹائم پر الیکشن کروا لیں، اپوزیشن کی مرضی کے ٹائم پر الیکشن کروا لیں۔ لیکن عمران خان جو پولیٹیکلی جو ابھار پیدا کر چکے ہیں، جو گراؤنڈ ورک انہوں نے کیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ شاید اب عمران خان کو اس بات پر منانا بہت مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ایک مشکل پریپوزیشن مجھے لگتی ہے اس وقت، مطلب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، کہ عمران خان کو آپ جب وہ بڑے بڑے جلسے کر چکے ہیں، ہم اپوزیشن کی ریلیاں بھی دیکھ چکے ہیں، ہم عمران خان کے جلسے بھی دیکھ چکے ہیں، اچھا اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن عدم استحکام پیدا، یعنی یہ تاثر ہے، عام طور عوامی تاثر کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اپوزیشن ایکچولی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ عمران خان استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے، اس کے بارے میں یہ مکمل اطمینان نہیں ہے کسی کو کہ یہ خالصتاً جمہوری اور سیاسی عمل ہے، کیونکہ اگر یہ خالصتاً جمہوری اور سیاسی عمل ہوتا تو یہ پچھلے سال یعنی اکتوبر سے پہلے کیوں نہیں ہوا، اس کے بعد۔ تو لہٰذا جب آپ تب وہ کہتے تھے کہ فون کالز، جب تک فون کالز بند نہیں ہوں گی تب تک یہ سٹیپ نہیں لیا جا سکتا۔ دیکھیے، یہ آپ بھی ایکچولی اسی تاثر کی، آپ کی یہ بات بھی اسی تاثر کی تائید کر رہی ہے کہ جو اس وقت عوامی سطح پر پایا جا رہا ہے جی۔ تو لہٰذا جب آپ ایک ناخالص قسم کی عدم اعتماد آپ کے سامنے ہو، ایک ایسی پولیٹیکل موو ہو جس میں صرف سیاست اور صرف جمہوریت نہ ہو بلکہ اس میں کچھ دوسرے عناصر کی آمیزش یا آلودگی نظر آ رہی ہو، تو اپوزیشن کے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اب وہ بھی اس کو ڈسکس کرے اس سطح پر آ کے۔ اور حبیب صاحب، عمران خان تو بار بار اب سرپرائز کی باتیں بھی کر رہے ہیں، سیکرٹ کارڈز کی بھی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے میں سرپرائز دوں گا ان کو۔ کیا سمجھتے ہیں کیا سرپرائز ہو سکتا ہے وہ؟ دیکھیے یہ جو بات ہے نا، یہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں یعنی دونوں اطراف کی طرف سے جب اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کچھ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی، یعنی بات چیت چل رہی تھی، ابھی پیش نہیں ہوتی، تو پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ بڑے چیلنج کرتے تھے، بلف کال کرتے تھے کہ جناب آپ لے کے آئیں عدم اعتماد، لے کے آئیں عدم اعتماد، ہم دیکھیں گے، کل کی بات کیوں کرتے ہیں، آج لے کے آئیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی طرح یہ پوسچرنگ ہوتی ہے، اور جب اپوزیشن تھی، اپوزیشن نے کہا کہ ہم تو 200 ووٹ لیں گے، ہم تو ان کے 35 لوگ توڑ چکے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ پوری پارٹی تحلیل ہو جائے گی۔ لیکن جب پوری پارٹی کی تحلیل ہونے کے صرف وہ 4 بندے سامنے آئے تو اس کے بعد صورتحال مکمل طور پر بدل گئی اور اپوزیشن جو ہے وہ ڈیفینسو ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ پوسچرنگ ہے، جب واقعہ ہو جائے ایسے موقع پہ، کیونکہ بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، تو جب واقعہ ہو جائے تو تبھی اس پر یقین کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کے جو بیانات ہیں ان کو آپ حقیقت کے پیمانے پر رکھ کے نہ دیکھیں، ان کو
पॉलिटिकल पोस्टरिंग को के पैमाने पर रख के देखें। ठीक, अच्छा, खबर में आपकी जानिब आऊँगा। सदारती रेफरेंस पर इस वक्त समाअत आज दोबारा होगी। क्या समझते हैं आप, कब तक सुप्रीम कोर्ट इसको कोई ना कोई फ़ाइनल डिसीजन देगी, फ़ाइनल रिमार्क्स देगी, ताकि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन या अगर मंडे को दोबारा सेशन होता है तो उसमें ये हेल्पफुल हो सके? एक्सप्लेनेशन। देखिए, अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो पहले दिन वहां पे दलाइल दिए गए तो ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि हम इस जो मौजूदा तहरीक अदम एतमाद है इसका तो सामना हुकूमत वक्त कर रही है। असल मामला है मुस्तकबिल का, कि वो जो लोग वोट देंगे उनकी जो नाअहली से वो जो नाअहल होंगे तो वो कितने अरसे के लिए होंगे। बहुत ज्यादा इबाहम चूंकि इस आर्टिकल के अंदर मौजूद है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसको इंटरप्रेट करना आईन पाकिस्तान के तहत जो उसका एक ही इदारे को उसका हक हासिल है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो उसके सामने रखा गया हुआ है। वो तो जाहिर है उस पर कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जो असल सवाल अभी उठाया जा रहा है ना बुनियादी तौर पे कि ये तहरीक अदम एतमाद में नाकाम कौन हो रहा है और कामयाब कौन हो रहा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों तरफ ने अपने अपने कॉर्ड्स जो हैं वो भरपूर अंदाज में सामने रखे हैं और उनकी कोशिश है कि वो कामयाब हों। लेकिन मामला यहाँ पे अब ये है कि जब बात करते हैं अर्ली इलेक्शन की तो ये हरगिज ऐसा नहीं है कि इमरान खान दबाव में आके वो कह रहा है मैं 2-4 महीने के बाद इलेक्शन करवा लूंगा, जो कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिमांड कर रही है। उसके पीछे जो पूरे का पूरा प्लान जो अंडर डिस्कशन है, जो हमारे पास थोड़ी बहुत इतलात आ रही है वो यही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी, ये जो मौजूदा आने वाला बजट है वो भी ये हुकूमत पेश करेगी और उसके बाद फिर इवेंचुअली अगले साल अगले वैसे ही आम इंतखाबात हैं तो उसमें कुछ टाइम एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। असल मसला इस वक्त ये नहीं है कि पार्लियामान के अंदर क्या हो रहा है, असल मसला इस वक्त ये है कि पार्लियामान के बाहर जो है वो पाकिस्तान की सियासत जो है इस वक्त बहुत शदीद तनाव का शिकार है। अब तमाम जो पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि रैलीज हो रही हैं, दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद के अंदर जो लाखों की तादाद में अपने अपने कारकुनान को लेके आएंगे। खुदा न खास्ता किसी जगह के ऊपर कोई मिडबेड होती है, इस तरह का कोई क्लैश हो जाता है, तो माजी के अंदर पाकिस्तान की तारीख में जो है एक से ज्यादा